بہت ہی قدیمی شہر ہے نیشاپور. یہ شہر سے تقریباً کچھ کلومیٹر فاصلے پر ہے. مولا کے قدم شہر میں بھی چلیں گے انشاءاللہ, وہ بھی آپ کو زیارت کروائیں گے. وہاں پر بی بی شدیدہ ہیں اور ایک دوسری بوڑھی خاتون تھی جو اپنے گھر کو صاف کرتی تھیں, اپنے گھر کے باہر دروازے پر جھاڑو لگاتی تھیں کہ امام رضا نیشاپور آئے ہیں تو میرے گھر میں بھی آئیں گے. لیکن وہ پریشان ہوتی تھیں کہ شہر میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں, شاید امام ان کے گھر جائیں. لیکن امام نے ان کے اوپر کرم کیا, امام علیہ السلام ان کے گھر گئے. یہاں پر چلتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. قدم گاہ ہے مولا کی اور چشمہ حضرت. آگے چل کر پھر ان کی بھی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ یہ امام رضا علیہ السلام نے چشمہ کیسے اعجاز امامت سے جاری کیا اور مولا کے قدم یہاں پر کیسے. علی موسیٰ رضا یا علی موسیٰ رضا یا علی موسیٰ رضا یا علی موسیٰ رضا. اے خورشید نبی اے مہتاب علی, مٹا دی تم نے نیشاپور کی دھرتی سے ویرانی. اے خورشید نبی اے مہتاب علی, مٹا دی تم نے نیشاپور کی دھرتی سے ویرانی. تیرے قدموں کی برکت سے بہا دریاؤں میں پانی, ہوئی بنجر زمین آباد, پھیلا نور ایمانی. تیرے قدموں میں آ کر گرے سب تاج سلطانی. میرے مولا میرے آقا. یہ نقش پا ہے جو حضرت امام رضا علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں اصلی, ان کا انہوں نے نقش بنایا ہے. یہ سامنے ماشاءاللہ بہت خوبصورت فیروزے کا گنبد بنا ہوا ہے. ابھی انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم بیان کرتے ہیں. ہماری تصویر زیارت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. ماشاءاللہ آپ اس سے بھی زیادہ زبان لگا رہا جیکٹ پڑھ سکتے ہیں. بلند صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا آگے آ جائیں, پیچھے راستہ ہے. ابھی ہم جس زیارت پر موجود ہیں یہاں پر تین جو ہے نا مہم چیزیں ہیں, تین واقعات رونما ہوئے ہیں اس مقام پر. ویسے تو امام رضا علیہ السلام مدینے کے رہنے والے تھے. مدینے سے جب خراسان آئے, ایران کی طرف بلائے گئے, تو خلیفے کی کوشش یہ تھی کہ ہم امام کو اس راستے سے لائیں جہاں پر شیعان حیدر قرار یا محبان اہل بیت بہت کم ہوں, کیونکہ ان کا بہت بڑا ہدف تھا امام رضا علیہ السلام کو مشہد میں, ایران میں, خراسان میں منگوانے کا. لہذا انہوں نے کوشش کی کہ امام کو ان راستوں سے لایا جائے جو یا تو وہاں پر شیعہ غیر شیعہ رہتے ہوں یا وہ راستے بالکل سنسان ہوں, بیابان ہوں, پہاڑی علاقے ہوں. جیسے عراق کا راستہ ہے, کوفہ تھا, یا مثلاً ایران کے اور مختلف شہر راستے میں آتے تھے, تو وہاں سے امام کو نہیں لایا گیا. یہاں سے اس راستے سے امام کو لایا گیا کیونکہ یہ غیر شیعہ کا علاقہ تھا. نیشاپور بہت بڑا قدیمی شہر ہے, یہاں پر بہت بڑے بڑے اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ علماء رہتے تھے. لیکن اہل سنت میں بھی آپ کو پتہ ہے دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو محبان اہل بیت ہیں, بہت ہی بہترین قسم کے محمد و آل محمد کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ نیشاپور میں فرزند رسول آ رہے ہیں, نبی اکرم کا خون آ رہے ہیں, تو اہل سنت کے علماء, ابھی مختلف تعداد ملتی ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ, کچھ کہتے ہیں 30 لاکھ, کچھ کہتے ہیں 1 لاکھ, کچھ کہتے ہیں جو کم از کم تعداد علماء کی بیان کی گئی ہے وہ 10,000 علماء. 10,000 تعداد بھی اگر ہم حساب کریں تو بہت بڑی تعداد ہے. وہ سب امام علیہ السلام کے دیکھنے کے لیے, امام علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے منتظر تھے کہ فرزند رسول ہیں, ہمارے نبی اکرم کے بچے ہیں, ہمارے نبی اکرم کا خون ہے جو یہاں پر آ رہے ہیں.
تو لوگ شوق زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں. تو امام علیہ السلام نشاپور میں کچھ ٹائم رکے ہیں, مختلف گھروں میں گئے ہیں. آگے چل کے جو گھروں کے واقعات ہیں, بی بی شفیقہ کا روزہ مبارک کے وہاں پر ہم بتائیں گے. ایک اور بوڑھی خاتون بھی تھی جو امام علیہ السلام کی زیارت کی مشتاق, بہت غریب, بہت ٹوٹا پھوٹا اس کا گھر تھا, لیکن وہ اپنے گھر کو اس امید پر صاف کر رہی تھی کہ امام رضا میرے گھر میں آئیں گے. لوگ اسے کہہ رہے تھے نشاپور میں بہت بڑے بڑے عالم موجود ہیں, بہت بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں, آپ کے گھر میں کیسے امام رضا آئیں گے؟ آپ کے پاس تو بیٹھنے کا کوئی مناسب مکان نہیں, بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں ہے. لیکن امام علیہ السلام پھر ان کے گھر بھی گئے ہیں. اس راستے میں کم از کم 70 معجزات امام رضا علیہ السلام نے دکھائے ہیں نشاپور کے علاقے میں. مختلف معجزات, ان معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ چشمہ حضرت ہے جو امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایجاد امامت سے یہاں پر چشمہ جاری کیا. اور دوسرا معجزہ جو ہے وہ اندر ہم زیارت کریں گے قدمگاہ مولا امام رضا علیہ السلام کے. امام علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے تو امام علیہ السلام کے قدم پتھروں کے اوپر نقش ہو گئے ہیں, وہی یہاں پر موجود ہیں. ان میں روایات مختلف ہیں, جو مشہور روایتیں یہی ہے. تیسری جو مہم بات ہے اس سفر میں وہ حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی, جس کو حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے جانا جاتا ہے. جب علماء اہل سنت کے اور دوسرے علماء اور بزرگان امام کی زیارت کے لیے آئے تو امام علیہ السلام کسی سواری پر سوار تھے. اونٹ تھا, کجاوا تھا, امام کا ایک کجاوا اونٹ کے اوپر معمل بنا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم امام علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے پردہ ہٹایا تو امام کو نقاب لگا ہوا تھا. گرمی کا ٹائم تھا شدید, تو لوگ اس ٹائم نقاب لگاتے تھے تاکہ گرمی چہرے کے اوپر اثر انداز نہ ہو. تو جب امام علیہ السلام کے بدن کو لوگوں نے دیکھا تو رونے لگے اور امام سے کہنے لگے, مولا آپ فرزند رسول ہیں, آپ رسول اکرم کا خون ہیں, آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں تاکہ ہم فرزند رسول کی زیارت کریں. پتہ نہیں اس ٹائم کیا جو ہے سسٹم ہوگا, کیا اس ٹائم ماحول ہوگا کہ لوگ فرزند رسول, خون رسول کو سامنے اور بہت اپنے قریب سے دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے. تو مولا نے جیسے نقاب ہٹایا تو اللہ اکبر اور تکبیرات کی صدائیں بلند ہو گئی. سب نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو شبیہ رسول ہیں. جو ہمیں خصوصیات پڑھی ہوئی تھی, ہمارے یہاں مشہور ہے کہ شبیہ رسول صرف علی اکبر علیہ السلام ہے, لیکن نہیں, اکثر امام جو ہے نا ہمارے شبیہ رسول تھے. تو لوگوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی, امام علیہ السلام کی زیارت کی. تو امام علیہ السلام پھر جانے لگے. تو لوگوں نے کہا مولا نہیں رکیے, آپ ہمیں کوئی حدیث بتا کے جائیں جو نبی اکرم کی حدیث ہو تاکہ ہم اس کو محفوظ کر لیں. یہ 10,000 لوگ جن کے ہاتھ میں قلم تھا, لکھنے کے لیے آمادہ بیٹھے تھے. تو امام علیہ السلام دیکھیں, امام علیہ السلام نے بہت چھوٹا مختصر جملہ وہاں پہ بیان کیا ہے. خطیب وہی اچھا ہوتا ہے جو مختصر جملہ بیان کرے, اس کا مطلب بہت زیادہ ہو. تو امام علیہ السلام نے ایک حدیث وہاں پر فرمائی. امام علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے سنا, امام موسیٰ کاظم نے امام جعفر صادق سے, امام جعفر صادق نے امام باقر علیہ السلام سے, امام باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین سے, امام زین العابدین نے امام حسین سے, امام حسین نے اپنے والد محترم مولا علی علیہ السلام سے, اور مولا علی نے رسول اکرم سے سنا, رسول اکرم نے حضرت جبرائیل سے, اور حضرت جبرائیل نے ڈائریکٹ خدا سے سنا ہے. خدا فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ کا قلعہ, خدا فرماتا ہے ایسا مضبوط قلعہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ, جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب خدا سے بچ جائے گا. امام علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا اور اپنی سواری کو آگے حرکت کے لیے کہا کہ میری سواری کو آگے کریں. لیکن جیسے سواری آگے گئی, مولا نے دوبارہ محمل کا پردہ ہٹایا اور فرمایا لیکن شرطها و شروطها و انا من شروطها. اگر آپ عذاب خدا سے بچنا چاہتے ہیں اس کی کچھ شرطیں ہیں, اور ان شرطوں میں سے میں امام رضا ایک شرط ہوں. یعنی اگر آپ عذاب خدا سے بچنا چاہتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام کی امامت کو تسلیم کرنا پڑے گا. کتنا بہت بڑا جملہ لوگوں کے لیے امام علیہ السلام نے کہا. یعنی توحید کی شرط نبوت ہے اور نبوت کی شرط امامت ہے, امامت کی شرط امام کہتے ہیں. میں امام رضا بھی ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. امام علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا اور پھر جب اس مقام پر پہنچے تو نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا. مولا نے کہا پانی لے کے آئیں. تو لوگوں نے کہا مولا یہاں پر تو پانی کی ویسے ہی قلت ہے, اکثر یہاں پر لوگ جو آتے ہیں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو مولا نے پانی کی قلت کو محسوس کیا, اپنے ہاتھوں مبارکوں سے زمین کو ہٹایا, وہیں سے امام علیہ السلام نے یہ چشمہ جاری کیا. تاکہ اس علاقے کی پانی کی قلت بھی جو ہے پوری ہو جائے, اور لوگوں کو یہ ابھی ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اس چشمے سے لوگ جو ہے نا فائدہ اٹھا رہے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں. اس سے پہلے یہ پورا علاقہ بیابان تھا, پہاڑی علاقہ تھا, لیکن امام علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ سرسبز ہو گیا اور آج تک یہ پورا علاقہ سرسبز ہے. اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر مختلف معجزات دکھائے. امام علیہ السلام نے ایک پہاڑ تھا یہاں پہ, اس کو ٹیک لگا کے امام علیہ السلام تکیہ لگا کر بیٹھے تو وہ پہاڑ بہت نرم بن گیا. آج بھی یہاں پر اس طرف دیکھیں گے مٹی کے مکانات بنے ہوئے ہیں.
یہ مٹی نہیں ہوتی تھی اس ٹائم۔ امام علیہ السلام کی برکت کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم غریب ہیں، یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے پھر پتھروں سے برتن سکھانے کے لیے تاکہ پتھروں سے برتن بنائیں، اس پہاڑ کو نرم کر دیا۔ امام نے دعا مانگی کہ خدایا، مختلف امام علیہ السلام نے دعائیں کی، جس طرح آپ نے نبیوں کے لیے لوہے کو نرم کیا، اسی طرح ان لوگوں کے لیے اس پہاڑ کو نرم کریں۔ وہ پہاڑ بالکل نرم ہو گیا۔ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ ایک امام علیہ السلام جب رکے تو ایک نائی امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا کہ میں امام کی زیارت کروں، امام کے پاس جاؤں۔ جب امام نے ان کو دیکھا تو قریب بلایا۔ امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نائی ہوں، بال بناتا ہوں، میری تمنا ہے کہ میں آپ کے بال بناؤں۔ وہ امام بیٹھ گئے۔ امام کہتے ہی اس کو نا، اور خصوصاً امام رضا بہت بڑے رؤوف امام ہیں، کریم امام ہیں۔ امام نے کہا بناؤ میرے پاس۔ وہ بال بنا رہا تھا تو رو بھی رہا تھا۔ تو امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے؟ بتاؤ میں تمہاری حل کروں گا۔ کیا چاہتے ہو یہ تمہارے اوزار جو کینچیاں ہیں سونے کی ہو جائیں؟ وہ سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے مولا کے قدموں پہ رکھ دی، مولا مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ تو مولا نے کہا کیا چاہیے؟ دنیا سے جائیں گے، میں امام رضا کہاں پر بھی ہوں، میں تمہارے پاس۔ پھر ٹائم گزرا، امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ابا سلط اپنے صحابی کے ساتھ۔ اچانک مولا نے کہا ابا سلط اس کو چلنا ہے۔ کہاں؟ آپ کو یاد نہیں ہے وہ نائی جس سے میں نے بال بنائے تھے؟ آج اس کی موت کا دن ہے اور میں چاہتا ہوں میں آج اس کے پاس ہوں۔ امام علیہ السلام اس کے پاس آئے، کہتے ہیں اس کو غسل کفن دیا اور مولا نے دفن کیا۔ اسی طرح کے بہت سارے معجزات ہیں جو کتابوں میں یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، صرف نیشاپور میں امام علیہ السلام نے دکھائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پھر چشمے کا جو پانی ہے اس سے ہزاروں لوگ شفایاب ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کو پیٹھ میں درد ہوتا تھا، ٹانگوں میں درد ہوتا تھا، چلنے پھرنے کی مشکلات ہوتی تھی، آنکھوں کے نور سے کم تھے، کتابوں میں وہ معجزات لکھی ہوئی ہیں کہ امام علیہ السلام کے اس چشمے کے پانی سے وہ شفایاب ہو چکے ہیں۔ ان کے در پر کسی قسم کی دیر نہیں ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح مانگتے ہیں۔ جیسے اسی دن عرض کیا تھا، کچھ چیزیں ہمارے فائدے میں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن امام علیہ السلام عطا کر دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے مانگے، انشاءاللہ امام اس پانی کے صدقے میں اور جو مولا کے قدم مبارک ہیں ان کی زیارت کریں، ان کے صدقے میں آپ کی دعائیں حاجتیں انشاءاللہ پوری فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ چشمہ ہوتا تھا پہلے، اس کا دروازہ کھلا ہوتا تھا۔ کرونا سے کچھ ٹائم پہلے یہاں پر کافی مٹی گرنے لگی تھی، وہ پانی مٹی کے ساتھ مکس ہو رہا تھا، تو اسی لیے اس کا کام ہونا ہے، ابھی اس کو بنائیں گے ٹھیک طرح سے۔ لہذا ابھی یہ جو ٹوٹیوں میں پانی ہے یہ وہی چشمے کا پانی ہے، آپ یہاں سے پانی پئیں بھی، اپنے لیے لے کے بھی جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہاں سے سارے پانی بھرنے